معروف، تین معروف، لیکن تین ضروری نہیں یاد رکھی، ایک بھی، تین بھی، پانچ بھی، سات بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز، اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ، یہ ایک کیسی پڑھیں گے، تین کیسی پڑھیں گے، پانچ کیسی پڑھیں گے، سات کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی کی جیسی سہولت، صحت، حالات کے اعتبار سے ایک پڑھے، تین پڑھے، پانچ پڑھے، سات پڑھے، 9 پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے۔ تہجد کی رکعتیں کتنی؟ انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے، وہ لوں گا جب بتاؤں گا آپ۔ اب آئیے ایک رکعت کے تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے، اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے، مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو، پھر 1 رکعت ادا کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہر مسلمان کا حق کہا، مطلب ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے، اور پھر جو صرف ایک ہی وطر پڑھنا چاہے تو وہ ایک ہی پڑھے۔ اس حدیث میں کتنے لفظ آگے؟ 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، ایک ہی پڑھنا چاہے تو ایک ہی پڑھے۔ تو 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے، 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کی لفظی حدیث میں آ گئے، تو 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا، جس میں سے ایک معروف ہے جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے، ٹھیک، 3 رکعت ادا کرتے اور 3 رکعت وطر پڑھتے قیام اللیل کے بعد۔ تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ، تو 3 پڑھی جا سکتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی، جامع ترمذی کی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ سے قیام اللیل کرتے، پھر آپ نے 3 وطر پڑھتے تھے، مطلب آپ سے پہلے قیام اللیل کرتے، اس کے بعد 3 وطر پڑھتے تھے، تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی آپ نے فرمایا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان میں سے 5 وطر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وطر کے مابین بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے، ٹھیک۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی انسان وطر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرے گا، 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گا، صرف وطر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے۔ اور اس حدیث میں آ رہا ہے 5 پڑھتے اور صرف 5ویں رکعت میں قاعدہ کرتے، 1 پڑھے تو 1 میں قاعدہ ہوگا، 3 پڑھے تو آخری رکعت میں تیسری میں قاعدہ، اور 5 پڑھے تو کب کرنا قاعدہ آپ کو؟ 4 رکعت آپ کنٹینیوس پڑھیں گے بغیر قاعدے کے، 2 ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، 5ویں کے بعد آپ قاعدہ کر کے سلام پھیریں گے۔ تو 5 رکعت میں صرف آخری میں قاعدہ کرتے۔ تو اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ 5 پڑھتے اور 5 میں مابین بیٹھتے نہیں، مطلب سلام نہیں پھیرتے، بلکہ مطلب قاعدہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے اور 5ویں میں تشہد کے لیے آخر میں بیٹھتے۔ اسی طرح 7 رکعت والی روایت آئیے دیکھتے ہیں، سنن نسائی کی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 اور کبھی 5 وطر پڑھتے تھے، اور ان سب کے درمیان میں سلام و کلام سے فصل نہیں کرتے تھے، مطلب پوری رکعتیں 5 یا 7 ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام بھی نہیں کرتے اور بعد بھی نہیں کرتے، فصل مطلب گیپ نہیں دیتے تھے، کنٹینیوسلی پڑھتے تھے۔ تو 7 رکعتیں پڑھنا ہے تو 7 رکعتوں میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سلام کب کرنا پڑے گا؟ 7ویں رکعت میں، تیسری میں آخری تیسری رکعت میں، 5ویں میں آخری 5ویں رکعت میں، 7ویں میں آخری 7ویں رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے۔ اب آئیے 9 رکعت والی روایت دیکھ لیتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں پڑھی، اس طرح پڑھتے کہ ان کے مابین صرف 8ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے۔ تو پتہ چلا 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے باقی سے۔ 3 رکعت میں تیسری رکعت میں قاعدہ، 5 رکعت میں 5ویں رکعت میں قاعدہ، 7 رکعت میں 7ویں رکعت میں قاعدہ، 9 رکعت میں 8ویں رکعت میں قاعدہ، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پھر 9ویں رکعت میں قاعدہ۔ 9 رکعت والی وتر اگر آپ پڑھتے ہیں تو 8 کنٹینیو پڑھیں گے، 8ویں رکعت میں قاعدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، سلام نہیں پھیریں گے،
پھر 90 رکعت پڑھ کے 90 رکعت میں قاعدہ، مطلب 9 رکعت میں 2 قاعدے ہیں، 7 رکعت میں 1 قاعدہ، 5 رکعت میں 1 قاعدہ، 3 رکعت میں 1 قاعدہ، 1 رکعت میں تو 1 ہی قاعدہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے، لیکن 9 رکعت والی نماز میں 8ویں میں قاعدہ اور 9ویں میں 1 قاعدہ. تو آپ یہ نماز کو 9 رکعت تک پڑھ سکتے تھے. میں اس کے آگے اور بھی روایتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے 11 اور 13 کی، تھوڑا سا اس میں کنفیوز بھی ہوتا ہے، لیکن 9 رکعت تک بالکل علماء کے بغیر کسی اختلاف کے اتنی باتیں ثابت ہے، یاد رکھیے. لیکن اس سے زائد بھی کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، چونکہ اس میں اختلاف ہے اور بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ ایسا صحابہ نے کیا.